السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محدث الاثر شیخ عبدالحمید الرحمتی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کی شہادت نے ہم سب کو بہت بڑے صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ شیخ علیہ رحمہ علوم حدیث اور اسماء الرجال پر مہارت تامہ رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑے علم سے نوازا تھا، اور ایسے لوگ جماعت کے لیے اثاثہ ہوا کرتے ہیں۔ شیخ علیہ رحمہ کا سب سے پہلے جو میں نے نام سنا تھا وہ تقریباً 3 سال پہلے اسماء الرجال ایک واٹس ایپ پر گروپ ہے، اس گروپ میں شیخ علیہ رحمہ کی وائس سنی اور ان کا نام سنا، ان کا تعارف ہوا۔ تقریباً 3 سال پہلے ہمارے ایک دوست نے شیخ ابو سفیان میر محمدی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے گروپ اسماء الرجال میں ایک علمی بیس، خالصتاً علمی بیس حسن لی غیری، یعنی وہ بیس چلائی انہوں نے۔ دونوں طرف علماء کرام تھی، ان علماء کرام کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی، علمی گفتگو جاری تھی۔ اسی دوران کسی ایک دوست نے شیخ رحمتی علیہ رحمہ کی ایک وائس جو تقریباً 5 منٹ یا اس سے اوپر پر مشتمل تھی وہ سینڈ کر دی۔ شیخ کی میں نے وائس سنی اور یہ اندازہ ہوا کہ یہ وائس کسی اہل علم کی ہو سکتی ہے، اور کسی بڑے عالم کی جو اس علم رجال سے واقف ہو اس کی ہو سکتی ہے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ شیخ عبدالحمید الرحمتی نامی ایک عالم ہیں جو شیخ غلام اللہ رحمتی علیہ رحمہ کے فرزند ہیں۔ شیخ غلام اللہ رحمتی کا تو نام ہم نے سنا تھا، لیکن پہلی دفعہ شیخ عبدالحمید الرحمتی کا ہم نے نام سنا، اور پھر شیخ ابو سفیان حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر احسان کیا کہ ان کو گروپ میں ایڈ کر دیا۔ پھر ان کی ہم گفتگو وہ کرتے تھے، ہم ان کی سنتے تھے، تحریر عربی میں ان کی ہوا کرتی تھی اور گفتگو ہوتی تھی، سنتے تھے، مستفید ہوتے تھے، اور پھر پرسنل میں ہم نے ان سے رابطہ کیا تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں بہترین انداز میں جواب دیا۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم ان سے پوچھتے، استفادہ کرتے، اور شیخ کا ان علماء میں شمار ہوتا ہے جن سے میں متاثر ہوں اور جن سے ہم وقتاً فوقتاً استفادہ کرتے رہتے ہیں، مسائل پوچھتے رہتے ہیں۔ شیخ مرحوم بھی ان علماء کرام میں سے تھے۔ پھر شیخ مرحوم سے میں نے ایک گزارش بھی کی تھی کہ میری ایک کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے، درس ترمذی پر تنقید، یعنی ناقدانہ جائزہ، تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اس پر مقدمہ لکھیں، تو شیخ نے کہا کہ آپ کتاب بھیج دیں، میں انشاءاللہ مقدمہ لکھ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے کتاب بھیجی نہیں۔ تو یہ یعنی ہمارا ایسے ہی خواب ادھورا رہ گیا۔ اسی طرح ہمارا ایک اور خواب تھا، ہمارا خواب یہ تھا کہ ہم شیخ مرحوم سے پڑھیں گے، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں شیخ کے پاس جا کے کچھ دن پڑھوں گا، استفادہ کروں گا۔ تو یہ خواب بھی ہمارا ادھورا رہ گیا، ان سے ہم تقریر بھی نہیں لکھوا سکے، ان کے پاس جا بھی نہیں سکے، ملاقات بھی نہیں کر سکے۔ شیخ مرحوم سے ہماری بہت زیادہ محبت تھی، اور شیخ کا ان علماء میں شمار ہوتا ہے جن کی وفات سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو شیخ بھی ان علماء میں سے ہیں جن پر ہمیں رونا آ گیا، اور ان کی جو ہے وفات ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ کی باعث ہوئی۔ اللہ رب العزت شیخ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔